مشتاق احمد یوسفی کا مزاحیہ مضمون پڑھیے گر بیمار آپ کے پیش خدمت ہے۔ پڑھیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیمار دار، اور گر مر جائیے تو نوحہ خواں کوئی نہ ہو۔ آپ کہیں گے کوئی تیمار دار نہ ہو تو بیمار پڑنے سے فائدہ؟ شاید آپ کو بیماری اور تیمار داروں کا تجربہ نہیں، مجھے ہے، اور میں غالب کے اس شعر کا مفہوم خوب سمجھتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق اس مظلوم اکثریت سے ہے جو اس کیفیت سے گزر رہا ہے جو موت اور زندگی دونوں سے زیادہ تکلیف دہ اور صبر آزما ہے، یعنی بیماری۔ میں جسمانی تکلیف سے بالکل نہیں گھبراتا، کیونکہ اسپرین کی ایک گولی یا مارفیا کا ایک انجیکشن اس سے نجات دلانے کو کافی ہے، لیکن اس روحانی اذیت کا کوئی علاج نہیں جو عیادت کرنے والوں کے ہاتھوں مسلسل پہنچتی ہے۔ ایک دائمی مریض کی حیثیت سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مارفیا کے انجیکشن مریض کی بجائے اگر مزاج پرسی کرنے والوں کے لگائے جائیں تو مریض کو بہت جلد سکون آ جائے۔ ایک حساس مریض کے لیے مزاج اچھا ہے ایک رسمی جملہ نہیں بلکہ ذاتی حملہ ہے جو اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سنا ہے شائستہ آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ اس سے کہیں کہ مجھے فلاں بیماری ہے تو وہ کوئی آزمودہ دوا نہ بتائے۔ شائستگی کا یہ سخت معیار تسلیم کر لیا جائے تو ہمارے ملک میں سوائے ڈاکٹروں کے کوئی اللہ کا بندہ شائستہ کہلانے کا مستحق نہ نکلے۔ میرے بعض احباب اس بات سے بہت آزردہ ہوتے ہیں کہ میں ان کے مشوروں پر عمل نہیں کرتا۔ ان کے مشوروں پر عمل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا خون کسی دوست کی گردن پر ہو۔ پچھلی گرمیوں کا واقعہ ہے کہ میری آنکھ میں گھوانجنے نکلی۔ ایک نیم جان عزیز جو خود کو پورا حکیم سمجھتے ہیں چھوٹتے ہی بولے، معدے پہ ورم معلوم ہوتا ہے، دونوں وقت مونگ کی دال کھائیے۔ میں نے کہا 2-4 دن مونگ کی دال کھا لوں تو اردو شاعری سمجھ میں نہیں آتی اور طبیعت بے تحاشا تجارت کی طرف مائل ہونے لگتی ہے۔ اس صورت میں تندرست ہو بھی گیا تو جی کے کیا کروں گا؟ بولے آپ تجارت کو اتنا حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ انگریز ہندوستان میں داخل ہوا تو اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں ترازو تھی۔ میں نے کہا یہ بھی تو دیکھیے، جب انگریز واپس گیا تو اس کے ایک ہاتھ میں یونین جیک تھا، دوسری آستین خالی لٹک رہی تھی۔ یہ بات انہیں بہت بری لگی۔ اس کے بعد ہمارے تعلقات اتنے کشیدہ ہو گئے کہ ہم نے ایک دوسرے کے لطیفوں پہ ہنسنا چھوڑ دیا۔ عیادت کرنے والوں کا دوسرا گروہ قوت ارادی سے دوا کا کام لینا چاہتا ہے۔ یہ حضرات دوا کی بجائے دعا کے قائل ہیں۔ مجھے اس پر قطعاً تعجب نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگ بھی خونی پیچش کا علاج گنڈے تعویذوں سے کراتے ہیں۔ غصہ اس بات پر آتا ہے کہ وہ واقعی اچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ عیادت کرنے والوں کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیماری ایک سنگین جرم ہے اور وہ اس کی تفتیش پر مامور ہیں۔ پچھلے سال جب فلو پھیلا تو میں بھی صاحب فراش ہو گیا۔ ایک ہمسائے جو کبھی پھٹکتے بھی نہ تھے کمرہ علالت میں تشریف لائے اور خوب کریت کر جرا کی اور رازدارانہ انداز میں کچھ ایسے نجی سوال بھی کیے جن کے پوچھنے کا حق بیوی اور منکر نکیر کے علاوہ کسی کو نہیں پہنچتا۔ میرے تیمار داروں میں ایک بزرگوار آتے ہی برس پڑتے ہیں اور گرجتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں۔ زکام انہیں نمونیا کا پیش خیمہ دکھائی دیتا ہے، خسرہ میں انہیں ٹائیفائڈ کے آثار نظر آتے ہیں۔ ان کی عادت ہے جہاں محض سیٹی سے کام چل سکتا ہے وہاں بگل بجا دیتے ہیں اور ایک ہی سانس میں خدا نخواستہ سے انا للہ تک کی منزلیں طے کر لیتے ہیں۔ پچھلے ہفتے مجھے کپ کپی کے ساتھ بخار چڑھ رہا تھا کہ وہ آ دھمکے، ڈپٹ کے کہنے لگے، بیماری آزاری میں بھی غیرت برتتے ہو، برخوردار 2 گھنٹے سے ملیریا میں چپ چاپ مبتلا ہو، مجھے خبر تک نہ کی۔ جی چاہا کہ ان سے پوچھوں اگر آپ کو بروقت اطلاع کرا دیتا تو آپ میرے ملیریا کا کیا بگاڑ لیتے؟ بولے میاں یہ بھی کوئی انداز ہے کہ گھر کے رئیسوں کی طرح نفس پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو؟ ارے میاں بیکاری بیماری کا گھر ہے، کسی شاعر نے کہا ہے کہ بیمار مباش کچھ کیا کر۔ میں اس مصرے کا جواب شعر سے دیتا ہوں۔ کمزور میری صحت بھی، کمزور میری بیماری بھی، اچھا جو ہوا کچھ کر نہ سکا، بیمار ہوا تو مر نہ سکا۔ یہ سن کر وہ بپھر جاتے ہیں
اور وہ بے نقد سناتے ہیں کہ ایک دفعہ تو مردہ بھی کفن پھاڑ کے اٹھ بیٹھے۔ ان کی تقریر کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ مریض جان بوجھ کر اپنی تندرستی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہے۔ میں انہیں یقین دلاتا ہوں اگر خودکشی میرا منشا ہوتا تو یوں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے نہیں جیتا، بلکہ آنکھ بند کر کے ان کی تجویز کردہ دوائیں کھا لیتا۔ ہمارے ہاں باعزت طریقے سے مرنا ایک حادثہ نہیں، ہنر ہے جس کے لیے عمر بھر ریاض کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں، بالخصوص پیشہ ور سیاستدان اس کے فنی آداب سے بالکل واقف نہیں۔ بہت کم لیڈر ایسے گزرے ہیں جنہیں صحیح وقت پر مرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے ہر لیڈر کی زندگی میں خواہ وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، ایک وقت ضرور آتا ہے کہ جب وہ ذرا جی کڑا کر کے مر جائے یا اپنے سیاسی دشمنوں کو رشوت دے کر اپنے آپ کو خود شہید کروا لے تو لوگ سال کے سال نہ صحیح ہر الیکشن پر ضرور دھوم دھام سے اس کا عرس منایا کریں۔ ایک عیادت کرنے والے مہربان کی تکنیک قدرے مختلف ہے۔ میری صورت دیکھتے ہی وہ ایسے ہراساں ہوتے ہیں کہ میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ان کا معمول ہے کمرے میں بغیر کھٹکھٹائے داخل ہوتے ہیں اور سلام کا جواب دیے بغیر پنجوں کے بل تیمارداروں کے پاس جا کر کھسر پھسر کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی اچٹتا ہوا فقرہ مجھے بھی سنائی دے جاتا ہے، مثلاً صدقہ دیجیے، جمعرات کی رات بھاری ہوتی ہے، پانی حلق سے اتر جاتا ہے، آدمی پہچان لیتے ہیں۔ یقین جانیے یہ سن کر پانی سر سے گزر جاتا ہے، اور میں تو ایک طرف خود تیماردار میری صورت نہیں پہچان سکتے۔ ایک دو دفعہ میں نے خود دخل دے کے عرض کرنا چاہا کہ میں بفضل تعالیٰ چاق و چوبند ہوں، مگر وہ اس مسئلے کو قابل دست اندازی مریض نہیں سمجھتے اور شہادت کی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں واقعی محسوس کرتا ہوں کہ بس اب چل چلاؤ ہے، سانس لیتے ہوئے دھڑکا لگتا ہے کہیں روایتی ہچکی نہ آ جائے، ذرا گرمی لگتی ہے تو خیال ہوتا ہے شاید آخری پسینہ ہے، اور طبیعت تھوڑی بحال ہوتی ہے تو ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتا ہوں کہیں سنبھالا نہ ہو۔ ایک دن میں کان کے درد میں تڑپ رہا تھا کہ وہ آ نکلے اور موت کے فیض و برکت پر ایسی تقریر کی کہ میرا جی چاہا ابھی ان کے قدموں پہ پھڑپھڑا کے جان دے دوں اور انشورنس کمپنی والوں کو روتا دھوتا چھوڑ جاؤں۔ ان کے دیکھے سے میرے تیمارداروں کے منہ کی رہی سہی رونق جاتی رہتی ہے۔ وہ جب تندرستی کو ام الخبائث اور تمام جرائم کی جڑ قرار دیتے ہیں تو مجھے رہ رہ کر اپنی خوش نصیبی پہ رشک آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جن ترقی یافتہ ممالک میں تندرستی کی وبا عام ہے وہاں جنسی جرائم کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ میں کان کے درد سے نڈھال ہونے لگا تو انہوں نے میری ڈھارس بندھائی، میاں ہمت سے کام لو، بڑے بڑے نبیوں پہ یہ وقت پڑا ہے۔ میں درد سے ہلکان ہو چکا تھا، ورنہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا کہ خدا مارے یا چھوڑے، میں بغیر دعوی نبوت کے یہ عذاب جھیلنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ علاوہ ازیں قصص الانبیاء میں نے بچپن میں پڑھی تھی، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کون سے پیغمبر کان کے درد کے باوجود فرائض نبوی انجام دیتے رہے۔ وہ کہنے لگے درد اخلاق کو سنوارتا ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی اس سے اتفاق ہے، بشرطے کہ درد شدید ہو اور کسی دوسرے کے اٹھ رہا ہو۔ پچھلے جاڑوں کا ذکر ہے، میں گرم پانی کی بوتل سے سینک کر رہا تھا۔ ایک بزرگ خیر و عافیت پوچھنے چلے آئے اور دیر تک قبر اور عاقبت کی باتیں کرتے رہے۔ آتے ہی مجھے دعا دی کہ خدا مجھے ہزاری عمر دے تاکہ میں اپنے اور ان کے فرضی دشمنوں کی چھاتی پر مونگ دلنے کے لیے زندہ رہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے بڑے بھائی کو، جن کا انتقال 3 ماہ قبل اسی مرض میں ہوا تھا جس میں میں مبتلا تھا، یاد کر کے کچھ اس طرح آبدیدہ ہوئے کہ میری بھی ہچکی بن گئی۔ میرے لیے جو 3 سیب لائے تھے وہ کھا لینے کے بعد جب انہیں کچھ قرار آیا تو انہوں نے وہ مشہور تعزیتی شعر پڑھا جس میں ان غنچوں پر حسرت کا اظہار کیا گیا ہے جو بن کھلے مرجھا گئے تھے۔ میں فطرتاً رقیق القلب واقع ہوا ہوں اور طبیعت میں ایسی باتوں کی سہار بالکل نہیں ہے، چنانچہ ان کے جانے کے بعد مجھ پر سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارہ والا موڈ طاری ہو جاتا ہے، ہر پرچھائی بھوت اور ہر سفید چیز فرشتہ دکھائی دیتی ہے، ذرا آنکھ لگے تو بے ربط خواب نظر آتے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں؟
کہ ڈاکٹر میری لاش پر انجیکشن کی پچکاریوں سے لڑ رہے ہیں اور لہو لہان ہو رہے ہیں۔ ایک طرف کچھ مریض اپنی اپنی نرس کو کلوروفارم سنگھا رہے ہیں۔ ذرا دور ایک لا علاج مریض اپنے ڈاکٹر کو یاسین حفظ کروا رہا ہے۔ ہر طرف ساگو دانے اور مونگ کی دال کی کھچڑی کے ڈھیر لگے ہیں۔ آسمان بنفشی ہو رہا ہے اور اناب کے درختوں کی چھاؤں میں جھاڑیوں کی اوٹ لے کر بہت سے غلمان ایک مولوی کو غذا بالجبر کے طور پر معجون کھلا رہے ہیں۔ تحد نظر تک کافور میں بسے ہوئے کفن ہوا میں لہرا رہے ہیں اور جا بجا لبان سلگ رہا ہے۔ میرا سر سنگ مرمر کی لوہے مزار کے نیچے دبا ہوا ہے اور اس کی ٹھنڈک نس نس میں گھس رہی ہے۔ میرے منہ میں سگریٹ اور ڈاکٹر کے منہ میں تھرمامیٹر ہے۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر برف کی تھیلی رکھی ہے، منہ میں تھرمامیٹر ٹھسا ہے اور ڈاکٹر کے ہونٹوں میں سگریٹ ہے۔ عیادت کرنے والوں کی ایک قسم وہ ہے جو ہر 5 منٹ بعد پوچھتے ہیں کہ افاقہ ہوا یا نہیں، گویا مریض سے توقع رکھتے ہیں کہ عالم نزا میں بھی رننگ کمنٹری کرتا رہے گا۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح مریض پہ ثابت کر دیں کہ وہ محض وہم میں مبتلا ہے اور کسی سنگین غلط فہمی کی بنا پر ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ ان کی گفتگو کا نمونہ ملاحظہ کیجیے۔ ملاقاتی: ماشاءاللہ آج منہ پہ بڑی رونق ہے۔ مریض: جی آج تو شیو بھی نہیں کیا ہے۔ ملاقاتی: آواز میں بھی کرارا پن ہے۔ مریض کی بیوی: ڈاکٹر نے صبح سے ساگو دانہ بھی بند کر دیا ہے۔ ملاقاتی: صاحب یوں تو ہر مریض کو اپنی آنکھ کا تنکا شہتیر معلوم ہوتا ہے، مگر یقین جانیے آپ کا شگاف تو 2-3 انگل لمبا ہوگا، میرا تو پورا 1 بالشت کا ہے۔ مریض: مگر میں تو ٹائیفائیڈ میں مبتلا ہوں۔ ملاقاتی: یہ آپ کا وہم ہے، آپ کو ملیریا ہے۔ مریض: یہ پاس والی چارپائی جو بالکل خالی پڑی ہے، اس کا مریض بھی اسی وہم میں مبتلا تھا۔ ملاقاتی: ارے صاحب مانیے تو، آپ بالکل ٹھیک ہیں، اٹھ کے ہاتھ منہ دھوئیے۔ مریض کی بیوی روحانسی ہو کر: 2 دفعہ دھو چکے ہیں، صورت ہی ایسی ہے۔ بیمار پڑنے کا ایک فائدہ بھی ہے کہ اس بہانے اپنے بارے میں دوسروں کی رائے معلوم ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک بار میری عقل داڑھ میں شدید درد تھا کہ ایک روٹھے ہوئے عزیز جن کے مکان پر حال ہی میں قرض کے روپے سے چھت پڑی تھی، لکا کبوتر کی مانند سینہ تانے ہوئے آئے اور فرمانے لگے، ہیں آپ بھی ضدی آدمی، لاکھ سمجھایا کہ اپنا ذاتی مکان بنوا لیجئے مگر آپ کے کان پہ جوں نہیں رینگی۔ تانے کی کاٹ درد کی شدت پہ غالب آ گئی اور میں نے پوچھا، بھائی میری عقل تو اس وقت کام نہیں کرتی، خدارا آپ ہی بتائیے کیا یہ تکلیف صرف کرایہ داروں کو ہوتی ہے؟ کچھ دن بعد جب انہی حضرت نے میرے گھٹنے کے درد کو بے دودھ کی چائے پینے اور رمی کھیلنے کا شاخسانہ قرار دیا تو بے اختیار ان کا سر پیٹنے کو جی چاہا۔ اب میں آئے دن کی پرسش حال سے اس قدر بیزار ہو چکا ہوں کہ احباب کو کہلا بھیجا ہے کہ جب تک میں خود اطلاع نہ کروں کہ آج اچھا ہوں، مجھے بیمار ہی سمجھیں اور مزاج پرسی کر کے شرمندہ نہ کریں۔